اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، موالیان حیدر کرار اور بالخصوص علی مولا کی دھن پر اپنی پاکیزہ سانسوں سے ولایت علی کے ترانے سننے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو آج شب 13 رجب 14ویں کا چاند مبارک ہو۔ آج شب 13 رجب کی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رجب کا چاند 13 کو ہی پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ رجب کا چاند نہیں بلکہ یہ ابو طالب کا چاند ہے، یہ چاند اسلام کا چاند ہے، یہ چاند ایمان کا چاند ہے۔ 30 عام الفیل جب رسول اللہ کی عمر 30 سال کے قریب تھی اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار رسول اللہ کو دعوت دین دینے کے لیے ایک اپنے ساتھی کی ضرورت تھی، تو رب العالمین نے جناب ابو طالب کو ایک فرزند عطا کیا کہ جس کی ولادت کا انداز تمام اولاد سے مختلف تھا، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا فرزند نہیں تھا کہ جس کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی ہو۔ اب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلے یا خاندان کی عورتوں سے مدد طلب کرنے کی بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ دیوار کعبہ سے مس ہو کر دعا کی، خدایا میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر، تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر اور اس کے بانی، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ جناب ابو طالب کے اس فرزند کی ولادت خانہ خدا کے اندر ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ خدا کے اندر مقیم رہیں اور آخر میں جب باہر آئیں تو رسول اللہ استقبال کے لیے آئے، بچے کو گود میں لیا تو بچے نے جیسے ہی آغوش نبوت کی گرمی محسوس کی، امامت نے آنکھیں کھول لی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا، میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں۔